ورقہ بن نوفل نے کہا امیہ بلال سچ ہی کہہ رہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ امیہ بن خلف نے کہا میں اس وقت تک بلال کو مارتا رہوں گا جب تک بلال یہ نہیں کہتا کہ میں رب محمد کو چھوڑ کے لات و منات کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا امیہ بن خلف تو بے شک اس عاشق صادق کو مارتا رہے، یہ کلمہ نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر امیہ بن خلف کو احساس دلانے کے لیے ورقہ بن نوفل نے کہا اگر تم بلال کو اتنا مارو کہ بلال شہید ہو جائے، جان نکل جائے، تو میں بلال کی قبر بناؤں گا اور میں بلال کی قبر پہ بیٹھوں گا حصول برکت کے لیے، میں اس کی قبر سے برکت حاصل کروں گا۔ کیوں کہ یہ رسول عربی کا کلمہ پڑھنے والا تھا اور اس پہ قائم رہتے ہوئے اس نے جان دی۔ اس قدر تعریف سن کے بھی امیہ بن خلف کی آنکھیں نہیں کھلی اور اس نے ورقہ بن نوفل کی بات پہ غور نہیں کیا۔ دوپہر کا وقت ہے، حضرت بلال حبشی کو مار مار کے امیہ بن خلف تھک گیا تو اس نے چند اوباش نوجوان بلائے اور انہوں نے کہا بلال حبشی کے گلے میں رسا ڈال کے انہیں مکے کے گلی کوچوں میں پھراؤ۔ مکے کی دوپہر اور اتنی گرمی کے پرندے اپنے گھونسلوں سے نہیں نکلتے، گرمی سے دبے بیٹھے ہیں اپنے گھونسلوں میں۔ بلال حبشی کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے۔ کیا بلال حبشی کا عشق اس تکلیف کو دیکھ کے گھٹ گیا ہے؟ کیا بلال حبشی نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ بلال حبشی اس وقت بھی جب کہ نوجوان آپ کے گلے میں رسا ڈال کے گھسیٹ رہے ہیں اور جسمانی اذیت پہنچا رہے ہیں، بلال اس وقت بھی احد احد کا نغمہ الاپ رہے ہیں۔ نوجوان آپ کو مختلف گلیوں میں پھرا کے جسمانی اذیت پہنچا کے واپس لے آئے امیہ بن خلف کے پاس۔ امیہ بن خلف آپ کو مار مار کے تھک گیا، وہ نوجوان آپ کو جسمانی اذیت دے کے تھک گئے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ تم بلال کو مختلف گلیوں میں پھرا کے لائے ہو، کیا بلال کے عشق کا نشہ اترا ہے یا نہیں اترا؟ کیا بلال کے عشق کا نشہ اترا ہے یا نہیں اترا؟ حضرت بلال حبشی نے صدا بلند کی احد احد احد، گویا زبان حال سے کہا یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ اور رومی کشمیر نے اسی کا ترجمہ کیا کہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، پر پکا رنگ عشق محمد والا چڑھدا پھر نہ لیندا۔ امیہ بن خلف نے کہا وہ جو فلاں جگہ دیگ پک رہی تھی اس کے نیچے آگ کے انگارے تھے، وہ انگارے لے کے آؤ۔ جوان گئے آگ کے انگارے لے آئے، انہیں بچھایا۔ امیہ بن خلف نے کہا بلال کو اٹھا کے ان آگ کے انگاروں پہ رکھو۔ جس طرح ہم میت کو چارپائی سے اٹھاتے ہیں اور غسل کے لیے تختے پہ ڈالتے ہیں، میت تو کوئی حرکت نہیں کرتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا کھا کے جسمانی اذیت برداشت کر کر کے نڈھال ہو چکے ہیں، نیم بے جان ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں نے آپ کو اٹھایا اور آگ کے انگاروں پہ رکھ دیا۔ حضرت بلال حبشی جب تڑپے، آگ کے انگاروں نے جلد کو جلایا اور آپ آگ کے انگاروں پہ تڑپے تو امیہ بن خلف نے ایک چٹان، ایک بڑا پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیا ہے۔ نیچے آگ ہے، اوپر پتھر ہے اور درمیان میں حضرت بلال حبشی کا وجود ہے۔ کیا اس اذیت پر بلال حبشی ہمت ہار گئے؟ امیہ بن خلف مار مار کے تھک گیا ہے پر بلال مار کھا کے نہیں تھکے۔ اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے۔ حضرت بلال حبشی اس لمحے بھی احد احد کا نغمہ الاپ رہے ہیں، اس لمحے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔
کچھ دیر کے بعد آپ کے سینے سے چٹان اٹھائی گئی، آپ کو آگ کے انگاروں سے اٹھایا گیا تو کیا دیکھا؟ آگ کے انگارے بجھ چکے ہیں۔ انہیں کس نے بجھایا ہے؟ حضرت بلال حبشی کے وجود نے بجھایا ہے، اور حضرت بلال حبشی کی پشت سے چربی پگھل رہی ہے، آپ کے جلد جو ہے وہ جل گئی ہے۔ اس قدر اذیت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت کی۔ امیہ بن خلف کہتا ہے بلال ایک جملہ کہہ دو تو میں تمہاری جان بخش دیتا ہوں، تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، بس یہ کہہ دو میں لات و منات کو خدا مانتا ہوں، میں لات و منات عزا کو خدا مانتا ہوں، الہ مانتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی نے کہا امیہ تو میرے جسم اور روح کا رشتہ توڑ سکتا ہے، مجھے قتل کر سکتا ہے، پر رسول اللہ سے میری محبت کا رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ تو میرے جسم پہ تو اختیار رکھتا ہے پر میرے دل پہ تو اختیار نہیں رکھتا، میرے دل کے تخت پہ محبوب بن کے بیٹھا ہے تو اللہ کا رسول بن کے بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تو میرے دل سے نکال نہیں سکتا۔ ہزاروں سلام ہوں حضرت بلال حبشی کی استقامت پر، اس قدر اذیت برداشت کر کے بھی احد 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 کا نغمہ الاپتے رہے۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، دیکھا حضور پریشان ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے حضرت بلال حبشی کے جسم کے جلنے کا ذکر کیا اور ان کی استقامت کا ذکر کیا کہ جب جسم جلا ہے اس وقت بھی یا رسول اللہ بلال آپ کا کلمہ پڑھ رہے تھے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ صدیق اکبر یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اے بلال ہزاروں سلام تمہاری محبت کو کہ میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں بلال حبشی کے لیے، بلال میری خاطر اتنے دکھ برداشت کر رہے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا سبب ہے؟ کیا آپ کے چہرے پہ حزن ہے، غم ہے؟ اور یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا بلال کے دکھ دیکھے نہیں جاتے، بلال کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ صدیق اکبر سن کے فوراً اٹھے، تیزی سے باہر نکلے۔ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ صدیق اکبر تیزی سے باہر نکلے ہیں، کیا کرنے گئے ہیں؟ کیونکہ ایسا دور نہیں تھا کہ اس وقت مشرکین سے لڑائی کی جا سکے۔ صحابہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے، ابو بکر جلدی اٹھ کے نکلے ہیں، کیا کرنے گئے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اٹھ کے گیا ہے، اب اکیلا واپس نہیں آئے گا، بلال کو خرید کے ہی لائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کو غمگین نہیں دیکھ سکتے تھے، حضور کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نہیں دیکھ سکتے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہوں اور ابو بکر آرام سے بیٹھے رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور صدیق اکبر آرام سے بیٹھے رہے؟ فوراً اٹھ کے گھر گئے، کچھ سونا گھر پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا اور سیدھا گئے امیہ بن خلف کے پاس، کیا بلال کو بیچو گے؟ امیہ بن خلف نے کہا میں تو بیچوں گا پر تم خرید کے کیا کرو گے؟ تم خرید کے کیا کرو گے؟ اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی کے حوالے سے، چونکہ وہ تو ان کو اپنا محض غلام سمجھتا تھا، کہنے لگا بلال تو کسی کام کا نہیں۔ صدیق اکبر نے زیر لب کہا تجھے کیا پتا بلال کتنے کام کا ہے؟ تیرے پاس وہ آنکھ نہیں جو بلال کے حسن کو دیکھ سکے، تیرے پاس وہ نظر نہیں جو بلال کی عظمت کو دیکھ سکے۔ فرمایا بتاؤ کیا قیمت لوگے؟ امیہ بن خلف سے پوچھا بتاؤ کتنے کا بلال بیچو گے؟ امیہ بن خلف نے کہا تم کتنا دو گے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا امیہ مانگ، آج میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ امیہ بن خلف نے ذرا قیمت بڑھا کے بتائی، اس کا خیال تھا صدیق اکبر اتنی قیمت نہیں دیں گے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سونا نکال کے دے دیا ہے۔ فرمایا لو اتنا سونا تم نے مانگا ہے یہ لو۔ امیہ کبھی اس سونے کو دیکھتا ہے، کبھی بلال حبشی کو دیکھتا ہے۔